ہے نا کہ یہ تو ہمارا تھا بیت المقدس، مسلمانوں کے پاس کہاں سے آ گیا یہ؟ اور ہماری تو اتنی بڑی بڑی خلافتیں تھی. آج بھی یہودی نقشے بناتے ہیں اتنے بڑے بڑے کہ ہم اتنے بڑے، یعنی گریٹ اسرائیل جسے کہتے ہیں وہ. تو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ ان کو بتایا ہے کہ تم پہ اللہ نے جتنی نوازشات کی ہیں، جتنا تمہیں نوازا گیا ہے، اتنا دنیا کی کسی قوم کو نہیں نوازا گیا، مگر تم اس کے اہل نہیں تھے. یہ عمل نے بتایا اور تم خود اس پہ گواہ. لہذا اب اگر بنی اسرائیل سے خلافت اور نبوت لے کے بنی اسماعیل کے حوالے کی جا رہی ہے تو تمہیں اس میں جیلسی کی ضرورت نہیں ہے. حسد مت کرو، بلکہ ایمان لے کر آؤ اس پیغمبر پر تاکہ تمہارے گناہوں کی تلافی ہو جائے. تو چونکہ دنیا بھی دیکھتی تھی بنی اسرائیل کی طرف کہ یہ کیوں نبی پر ایمان نہیں لے کر آ رہے، یہ تو ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ تو پیغمبروں پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، یہ کیوں نہیں ایمان لے کر آ رہے. تو یہودیوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لانا یہ دوسری قوموں کے لیے بھی رکاوٹ بن رہا تھا. تو اللہ نے اس لیے الگ سے بنی اسرائیل کو خطاب کیا کہ تم کیوں ایمان نہیں لے کر آتے، جبکہ تمہاری کتابوں میں بھی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی کا تذکرہ ملتا ہے. اور یہ یہودی جو یہاں کے آباد ہوئے تھے نا، یہودیوں کا اصل وطن تو شام تھا. مدینہ میں قافلہ گزر رہا تھا تو انہوں نے کھجور کے درخت دیکھے تو وہ قافلہ وہیں اسی نیت سے ٹھہر گیا تھا کہ ہمیں جو آخری نبی کی علامتیں ملتی ہیں، اس کی علامتوں کی جو سرزمین ہے نا، یہاں وہ علامتیں ہمیں نظر آتا ہے کہ آخری نبی یہاں ظاہر ہوں گے. تو بہت سے لوگ یہودیوں کے وہاں آ کے اسی نیت سے آباد ہو گئے تھے کہ ہم جب نبی ہجرت کر کے ادھر آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لے کر آئیں گے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو ان کو حسد کی آگ نے پکڑ لیا کہ ہم کیوں ایک عربی کو کیوں مانے ہم، اور ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، امی کی ہم اقتدا کیوں کریں. جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تم گائے ذبح کرو. یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے. ہوا یہ تھا، پورا واقعہ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے کسی کے ہاں نکاح کا پیغام بھیجا تو لڑکی کے ابا نے انکار کر دیا. اس نے جناب اس کے والد کو قتل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزے کے طور پر کہ میں ایک معجزہ بھی ظاہر کرنا چاہتا ہوں اور لوگوں کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ میں مردوں کو زندہ کیسے کروں گا، یہ بھی پتہ چل جائے. تو بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ گائے ذبح کرو. تو بنی اسرائیل بھی کہنے لگے اتتخذون ہزوا، یہ کس قسم کا آرڈر دے رہے ہیں آپ؟ نماز کا حکم دیں، روزے کا حکم دیں، سمجھ میں آتا ہے، گائے کاٹنا کیا ہے؟ تو اتتخذون ہزوا، کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ کو غضب آیا کہ میری قوم کیسے بات کر رہی ہے مجھ سے. قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. قرآن مجید میں بنی اسرائیل سے بہت زیادہ خطاب ہے، تو اس کے لیے بنی اسرائیل کا پس منظر سمجھنا بہت ضروری ہے. اس سے بہت ساری قرآن کی آیتیں، جب تک آپ وہ نہیں سمجھیں گے تو آپ کو وہ قرآن کی آیتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. بنی اسرائیل سے قرآن کیوں خطاب کرتا ہے؟ دیکھیے، اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، یہ ترجمہ بنتا ہے اسرائیل کا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا تقریباً 3500 سال پہلے آج سے جن کا زمانہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو مورخین ہیں وہ کہتے ہیں تقریباً 2000 سال کا فرق ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 2000 سال پہلے شام کی سرزمین میں، شام میں یہ خوب ذہن میں رکھیے کہ شام میں آج کا شام صرف نہیں ہے، بلکہ فلسطین بھی شام میں داخل تھا، اور بھی بہت سارے ایریاز جو اب شام سے چھین لیے گئے ہیں وہ سارے شام میں داخل تھے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہندوستان میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہند کا یا ہندوستان کا ذکر کیا جاتا تھا تو اس میں پاکستان، بنگلہ دیش، برما، یہ سارے کنٹریز، سری لنکا، یہ سب اس میں داخل ہوتے تھے. تو حدیث میں شام کے متعلق جو باتیں آئی ہیں تو اس دور کا شام ہے. تو ابراہیم علیہ السلام بت پرستوں میں پیدا ہوئے، آپ کے والد کا نام تھا آزر. اللہ نے آپ کو بہت زیادہ آزمایا. سورہ بقرہ ہی میں ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا. وہ بہت سخت آزمائش والی باتیں تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ آزمانے میں یہ بھی ہے کہ بچے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا جا رہا ہے، یہ تو بچے کی ولادت کے بعد ہے. اس سے پہلے بھی آزمائشیں ہوئی ہیں. اپنی زوجہ کو ایسی زمین میں چھوڑ کر جا رہے ہیں اللہ کے حکم سے جہاں قحط سے ہلاک ہونے کا خطرہ ہے، اور جو ہے آپ کے والد وہ بتوں کو بیچا کرتے تھے مگر آپ توحید کا نعرہ لگا رہے ہیں. آپ یہاں آ جائیں نا سامنے.
تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب بہت زیادہ اللہ نے آزمایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دنیا میں ایک نعمت دی، اس نعمت کا قرآن نے ذکر کیا ہے سورہ بقرہ ہی میں، انشاءاللہ وہ آیتیں آگے آئیں گی۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں، اور امام بنانے کی صورت کیا ہوگی؟ آپ کی اولاد میں نبوت جاری ہوگی، آپ کو اولاد بھی ملے گی اور اس میں پیغمبر بھی آئیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے نعمتیں دیں تو 2 بیٹے دیے اس میں، ایک کا نام تھا اسحاق اور ایک کا نام تھا اسماعیل۔ یاد رکھیں یہ لیکچر آپ نے بہت غور سے سننا ہے، اس کو ذہن میں بٹھانا ہے، کیونکہ پیغمبروں کا سلسلہ سارا اسی طرح آپ کے سمجھ میں آئے گا، اور بنی اسرائیل کا کیا تصور ہے اور گریٹ اسرائیل جو آج یہودی جس کی بات کریں، ساری چیزیں آپ کی سمجھ میں اس پس منظر میں جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے نا تو یہ سمجھ میں آئے گا آپ کے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام اسحاق اور ایک کا نام اسماعیل۔ اسحاق حضرت سارہ علیہ السلام کی اولاد میں اور اسماعیل حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اولاد میں۔ اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کا جو اصل وطن تھا، فلسطین جسے آج کہا جاتا ہے، اس زمانے میں شام کی سرزمین کہا جاتا تھا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا اصل وطن تھا۔ یہاں اسحاق علیہ السلام اور ان کی نسل چلی آگے، اور آپ حضرت ہاجرہ کو جو چھوڑ کر گئے، وہاں جو جسے مکہ کہا جاتا ہے، بیت اللہ کہا جاتا ہے، وہاں اللہ کا گھر بنایا آپ نے، تو وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ ادھر اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کی بشارت اللہ ابراہیم علیہ السلام کو دے چکے تھے، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، کہ ابراہیم آپ کی اولاد میں اسحاق پیدا ہوں گے اور اسحاق کے بعد یعقوب، یعنی پوتے کی خوشخبری بھی اللہ نے پہلے ہی دے دی تھی، اور دونوں کو پیغمبر بنانے کا اللہ نے پہلے بتا دیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام جو تھے ان کا لقب ہے اسرائیل۔ آگے یعقوب علیہ السلام کی بہت زیادہ نسل پیدا ہوئی، جن میں 11 بیٹے آپ کے قرآن نے تذکرہ کیا ہے، اور جن میں 2 ایک ماں سے تھے اور باقی 9 دوسری والدہ سے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹوں میں ایک کا نام یوسف، جو حضرت یوسف علیہ السلام مشہور نبی، ایک کا نام بنیامین، اور باقی 2 دوسری زوجہ تھے، ان میں سے ایک کا نام یہودا تھا۔ تو اب یعقوب علیہ السلام کے ان بیٹوں کی اولادیں آگے چلی ہیں۔ یہ کیسے ہوئی ہیں؟ فلسطین، یہ جو ارض شام ہے، یہاں پر قبلہ تھا، بیت المقدس تھا، تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کے جو یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے نا، یوسف علیہ السلام، تو بھائیوں نے جیلسی میں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، جو سورہ یوسف میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ وہ ہوتے ہوتے کنویں سے بالآخر قافلہ آیا، ان کو اٹھا کے لے گیا، اور مصر اس وقت بڑا یعنی ایک ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا تھا، ایک مہذب، ایک تہذیب تھی، ایک بہت زبردست اسٹیٹ تھی مصر میں۔ تو مصر کے بازاروں میں آپ فروخت ہوتے ہوتے بادشاہ کے محل میں پہنچ گئے، اور پھر وہ واقعہ قرآن نے بیان کیا، وہاں ترقی کرتے کرتے خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے، قحط پڑا مصر میں تو ان کو حل بتایا، اور ان صفات کی بیس پہ آپ کو بالآخر مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ جب مصر کا بادشاہ آپ کو بنایا گیا تو یہ جو بنی اسرائیل تھے، یہ سارے یعنی یعقوب علیہ السلام بھی وہاں چلے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ بھی، لوگ کہتے ہیں وہ والدہ نہیں خالہ تھی، مگر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، وہ والدہ ہی تھی۔ یوسف علیہ السلام کے والد، والدہ اور باقی جتنے بہن بھائی ہیں، کہا جاتا ہے تقریباً یعقوب علیہ السلام کے 90 کے قریب افراد تھے اس وقت، خاندان بہت بڑا خاندان تھا، یہ تمام کا تمام موو کر گیا مصر، جو ارض شام کو چھوڑ کر کہاں چلا گیا؟ مصر۔ وہاں سہولتیں تھیں، وہاں بہت کچھ تھا، اور سب سے بڑی بات اپنے بیٹے کی حکومت ہے وہاں پر۔ تو پھر بنی اسرائیل کی نسل وہاں بہت تیزی سے بڑھی ہے۔ تو اس دوران بنی اسرائیل بڑھتے رہے، لیکن چونکہ ظاہر ہے یہ تھے اقلیت میں، اتنے تو نہیں تھے نا کہ مصر کی جو بت پرستوں کی آبادی یا جو مشرکین کی آبادی تھی اس کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو وہی ہوا کہ چونکہ ان کے پاس ایک مذہب تھا، صحیح بات تھی، تو لوگ حسد کا شکار ہوتے ہوتے بالآخر ان کے ہاتھ سے حکومت چلی گئی، اور ان پر ظالم بادشاہ مسلط ہوتے رہے۔ ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ جہاں بھی اہل اسلام کو دیکھتے ہیں تو اگر کوئی ان پہ غالب آئے تو وہ ظلم کرتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ یہ مذہب ختم ہو، اس مذہب میں اٹریکشن ہوگی نا تو اسی کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس زمانے میں جو بھی مصر میں بادشاہ آیا کرتا تھا اس کا لقب فرعون ہوتا تھا، یعنی یہ نہیں کہ فرعون مخصوص بادشاہ کا نام ہے،
مصر کے ہر بادشاہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ فرعون. تو یہ والا جو فرعون ہے، یہ جس کو قرآن فرعون کہتا ہے، یہ وہ مخصوص بادشاہ جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا. تو خیر بنی اسرائیل پہ پھر ظلم ہوتے رہے. اور یہ جو اس وقت کی سیکولر حکومتیں کہہ سکتے ہیں آپ، سیکولر تو نہیں بلکہ جو اپنی عبادت کرواتی تھیں، ان حکومتوں نے کو یہ ڈر تھا کہ بنی اسرائیل